السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ محترم معزز حاضرین جمعہ، سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، پیارے بچوں، اسلام کا راستہ، ایمان کا راستہ، یہ پھولوں کا سیز نہیں ہے کہ انسان پھول کے اوپر سے گزر جائے۔ یہ کانٹوں کا راہ ہے، کانٹوں کے راستے کو طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایمان کا جو راستہ ہے، جنت کا راستہ۔ انسان ایمان کو اپنائے، ایمان پر چلے، یعنی اس نے جنت کو اپنایا۔ ایمان کو چلانے کے لیے ہمیں اسلام پر چلنے کے لیے ایمان کو اپنانا پڑے گا۔ یہ ایمان کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ ایمان پر چلنا، جنت پر چلنا، ایمان کو اپنانا، اپنی زندگی میں شامل کرنا، جنت کو اپنی زندگی میں لانا۔ یہ پھولوں کا سیز نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راہ ہے۔ قرآن کریم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لوگوں سے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اے لوگو تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ارے تم سے پہلے لوگوں نے جو مصیبتیں آئی، لوگوں پر جو تکلیفیں آئی، ابھی تک تم پر کوئی تکلیفیں نہیں آئی ہے، وہ پریشانی تم پر نہیں آئی ہے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا
یعنی ان پر بیماریاں آئی، ان پر تکلیفیں آئی، ان پر پریشانی آئی، یہاں تک کہ رسول بھی بول پڑے، رسول بھی کہہ پڑے، رسول بھی بول پڑے اللہ تیری مدد کب آئے گی، ایمان والے بھی بول پڑے تیری مدد کب آئے گی، یعنی اللہ کی مدد کو پکارنے کے لیے رسول بھی بول پڑے، اللہ بھی کہہ پڑے، یعنی ایمان والے بھی بول پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، ان قریب اللہ کی مدد ضرور آئے گی، تم تو ایمان پر چلو۔ یعنی ایمان جس کے پاس ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور وہ جنت میں جا کر ہی رہے گا، اسے جنت سے کوئی دور نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس ایمان ہو، کیونکہ ایمان کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ دیکھیے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایمان والوں کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، رسولوں کو آزمایا جاتا ہے، اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ جس کے پاس زیادہ ایمان ہو، ایمان کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایمان جس کے پاس ہو، دنیا میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کیا اللہ کے رسول دنیا میں سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے، سب سے زیادہ آزمائشوں میں کس کو ڈالا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمانے والا انسان کوئی ہے تو اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، رسولوں کو آزمایا جاتا ہے، اس کے پاس جس کے پاس جتنا ایمان ہو ایمان کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے، انسانوں کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ آج ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آئی، ہم بول پڑتے ہیں کہ ہم ہی پر پریشانی آئی ہے، ہم سے پہلے لوگوں پر اس طریقے سے پریشانی آئی کہ اس کو آگ میں ڈالا گیا، اس کو جہنم یعنی جہنم سے بھی یا دنیا کے اندر بھیانک آگوں میں ایمان والوں کو ڈالا گیا، ایمان والوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا گیا، اس نے برداشت کی، اور وہی یہ ہے کہ برداشت کرنے کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان کا راستہ وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے، جنت کو طے کر رہا ہے، جنت میں جانے والا ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے، کالی کلوٹی عورت ہے، یہ دیکھنے میں ہینڈسم خوبصورت نہیں ہے، کالی کلوٹی عورت ہے۔ دیکھیے کالی کلوٹی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر اللہ کے رسول سے کہنے لگی یہ اللہ کے رسول مجھے مرغی کا دوڑا پڑتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، یہ بیماری مجھ سے نہ لگے، یہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو سننے کے بعد کہا کہ ان شئت، اگر تم صبر کرتی ہو تو یہ محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کا گارنٹی دے رہا ہے، اور تم اس پر کہتے ہو کہ میں دعا کر دوں تو یقیناً یہ بیماری دور ہو جائے گی، لیکن میں جنت کا گارنٹی نہیں دے سکتا۔ وہ عورت کہنے لگی، کالی کلوٹی عورت ہے، اللہ کے رسول سے کیا کہتی؟ اللہ کے رسول میں صبر کروں گی کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت نے صبر کی، وہ عورت صبر کرتی ہے، وہ کامیاب رہتی ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول سے عورت کہتی ہے اللہ کے رسول بس آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب یہ دورہ پڑتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، لوگوں کے سامنے ننگی ہونا، اور پھر لوگ ہمیں بعد میں جب لوگ ہمیں بتاتے ہیں تو شرم آتی ہے بعد میں۔ اللہ کے رسول آپ بس اتنی دعا کر دیجئے کہ دورہ آئے تو میں ننگی نہ ہو جاؤں، میں برہنہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں دعا کر دیتا ہوں۔ دعا کر دی، دیکھیے جنت کے لیے صبر کی، بیماری آئی اس نے صبر کی، مصیبتیں آئی اس نے صبر کی، لیکن ہم پر مصیبتیں آتی ہے ہم بول پڑتے ہیں، تکلیفیں آتی ہے ہم بول پڑتے ہیں۔ ارے ایمان والوں کو جلایا گیا۔ قرآن کریم اٹھائیے اور ایمان والوں کا حال دیکھیے، ایمان والوں کو کیا کیا؟ ایمان والوں کو یعنی آگ میں ڈالا گیا۔ آپ قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھائیے اور سورہ بروج دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ آج ایمان والوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، ایمان والوں کو کس طریقے سے آگ میں ڈالا گیا ہے۔ لوگوں دیکھو بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایمان والوں کو ہلاک کر دیے گئے، یعنی ایمان والوں کو جلایا گیا، ایمان والوں کو آگ میں ڈالا گیا، ایمان والوں کو ختم کر دیا گیا، ایمان والوں کو جلایا گیا۔ اس کے بعد فرمایا یعنی ایمان والوں کو جو آگ میں ڈالا گیا وہ کون سی آگ تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ایندھن والی آگ تھی، یعنی جس آگ میں ڈالا گیا، ایمان والوں کو جس آگ میں جلایا گیا وہ ایندھن والی آگ تھی، جس میں ایمان والوں کو جلا کر راکھ کیا گیا، اور وہ ایمان والوں کو جو لوگ جلا رہے تھے وہ لوگ آس پاس بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اس منظر کو دیکھ رہا تھا، وہ ایمان والوں کو جلا رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ایمان والوں کو جلانے کا مقصد کیا ہے، ایمان والوں کو جلایا گیا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی جو ایمان والوں کو جلایا گیا صرف اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اس لیے ان لوگوں کو جلا دیا گیا، ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ ایمان والوں کو اس لیے جلایا کہ اللہ پر ایمان لائے، مشرکوں نے ایمان والوں کو جلایا اس لیے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے ایمان والوں کو جو جلایا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا جن لوگوں نے جلایا؟ بالکل، وہ مالک جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ یقیناً ان کو عذاب میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو جلایا، آگ میں ڈالا، میں بھی قیامت کے دن آگ میں ڈالوں گا، میں بھی بھیانک آگ میں ان لوگوں کو ڈالوں گا، میں بھی آگ میں جلاؤں گا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے اور ایمان والوں کو جلایا، میں بھی ان لوگوں کو آگ میں ڈالوں گا۔ اور ایمان والوں کو انعام کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایمان والوں کو جنت میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے اس جنت میں میں ایمان والوں کو داخل کروں گا۔ ہاں وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا اور اس ایمان والوں کو جلایا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، بھیانک جہنم کے اندر اس کو ڈال کر رہوں گا۔ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کریم نے ایک جھلک بیان کی ہے۔ آئیے اس آیتوں کی تفسیر میں اللہ یعنی امام مسلم کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، یعنی جادوگر جب بڑھاپے کے عمر میں پہنچا تو بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک لڑکا دو، یہ جادو میں اس لڑکے کو بتا دوں، جادو کا علم میں اس کو دے دوں، اگر میں بھی چلا جاؤں، اگر میں بھی دنیا سے ختم ہو جاؤں تو میں بھی مارا ختم ہو جاؤں تو جادو بھی ساتھ ساتھ میں چلا جائے گا، اس لیے کام کریں کہ جادو میں اسے دے دوں، اسے بتا دوں، چلو جائیے مجھے ایک لڑکا دو۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد لڑکا جادوگر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ جو جادو سیکھنے کے لیے وہ بچہ وہ لڑکا جا رہا تھا، اللہ کے رسول فرماتے بیچ راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، ایک عالم کا گھر پڑتا تھا، وہاں سے وہ لڑکا گزرا تو وہاں ٹھہر جاتا اور اس عالم کی باتوں کو بھی سنتا اور بہت اسے پسند آیا، بات اچھی لگی، روزانہ سننے لگا۔ اسی طرح 2-3 دن گزر جانے کے بعد جب سنا تو سننے کے بعد معاملہ یہ ہوا جادوگر اسے سزا دے رہا ہے، کرے تم اتنا لیٹ پہنچ رہے، اتنا دیر کے بعد آ رہے ہو، اتنا ٹائم کے بعد آ رہے ہو، کیا بات ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس مارا، سزا دی۔ تب راہب کے پاس وہ لڑکا آیا اور راہب سے کہا، عالم سے کہا کہ ایسی ایسی باتیں پہنچنے میں لیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے سزا دے رہا ہے، جادوگر مجھے مار رہا ہے تو کیا کروں؟ راہب نے کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس پہنچو اور پہنچنے میں دیر ہو جائے اور وہ سوال کرے تو اسے بتانا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے جب سوال کرے تو گھر والوں کو بتانا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اب اسی طرح گول مول بات کر کے وہ وقت گزرنے لگا۔ راہب کی بات بھی سن رہا ہے، جادوگر کی بھی باتیں سن رہا ہے،
وہ 10 سال 12 سال کا لڑکا ایک دن راستے سے جا رہا ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایمان والا جا رہا ہے، یعنی راستے سے جا رہا ہے، تو بیچ راستے میں ایک جانور آ گیا جس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بند ہے، دونوں طرف دونوں لوگ ہیں۔ بعض حدیثوں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ایک اژدہا تھا، ایک اژدہا۔ اس اژدہے کو ختم کرنے کے لیے وہ لڑکے نے دل میں یہ خواہش کی، سوچا کہ چلو آج میں آزماتا ہوں کہ جادوگر زیادہ پسند ہے یا راہب پسند ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر جادوگر سے زیادہ راہب آپ کو پسند ہے، راہب کی بات اگر آپ کو پسند ہے تو اس پتھر سے جانور کو مار ڈالے، اس پتھر سے اس جانور کو ختم کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر کو مارا، وہ اژدہا ختم ہو گیا، وہ صاف ختم ہو گیا۔ جب وہ صاف ختم ہو گیا تو پھر اس اژدہے کو ختم ہونے کے بعد لوگ آنے جانے لگے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچتے ہیں اور راہب سے جا کر کہتے ہیں ایسی باتیں، ایسا معاملہ ہوا، ساری باتیں بتائیں۔ راہب نے ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد کہا اچھا تم مجھ سے بھی اونچے مقام پر پہنچ چکے ہو، مجھ سے بھی اونچے مقام پر تم جا چکے ہو، اگر لوگ تم اونچے مقام پر چلے جاؤ تو میرے بارے میں اگر کوئی سوال کرے کسی کو مت بتانا، کسی کو یہ بتانا نہیں ہے کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا ہے، میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، کچھ بھی ہو جائے۔ اب وہ لڑکا کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ شفا دینے لگا، اللہ شفا دے رہا ہے لڑکوں کے ہاتھوں سے، یعنی وہ لڑکا شفا نہیں دے رہا، اللہ شفا دے رہا لڑکوں کے ہاتھوں سے، یعنی اندھے کو بھی ٹھیک کرنے لگا، بہت ساری بیماریوں کو ان کے ہاتھوں سے درست ہونے لگی۔ اب بادشاہ کے پاس ایک درباری تھا جو پیدائشی اندھا تھا، اس نے بہت سنا اور سننے کے بعد بہت سارے تحفہ تحائف لے کر بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، بادشاہ یعنی اس لڑکا کے پاس پہنچتے ہیں اور لڑکا سے آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت سارے تحفہ تحائف دوں گا، میرے پاس جو ہے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بہت سارے تحفہ تحائف میں تمہیں لے کر آیا ہوں، لیکن سن لو اے لوگو، اے لڑکا سن لو، تم میری آنکھوں میں روشنی ڈال دو، تم مجھے شفا دے دو، میں تمہیں بہت سارے تحفہ تحائف دوں گا۔ اور لڑکا کہنے لگا میں شفا نہیں دیتا ہوں، بلکہ شفا تو اللہ دے رہا ہے، شفا تو رب دے رہا ہے، شفا تو مالک دے رہا ہے، میں شفا نہیں دے رہا ہوں، اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور شفا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور شفا دے گا، اس لیے میں شفا نہیں دیتا ہوں۔ وہ آدمی، وہ درباری ایمان لاتا ہے اور دعا کرتے ان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ آنکھ لے کر جب بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے اس منظر کو دیکھ کر بادشاہ سوال کرتے ہیں ارے تمہیں کس نے شفا دی، یعنی تمہاری آنکھ میں روشنی کس نے یہ کیا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میرے رب نے، میرے مالک نے مجھے آنکھ دی ہے۔ جب یہ کہا تو بادشاہ نے کہا اچھا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ وہ درباری کہتا ہے ہاں وہی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، وہی رب ہے جو تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی، سننے کے بعد بہت زیادہ اس پر ظلم کرنے لگتے ہیں، اسے مارنے لگتے ہیں۔ تب وہ درباری کہتا ہے اور درباری سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کس نے یہ علم دیے؟ وہ لڑکا کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر لڑکا کو لایا جاتا ہے، لڑکا سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ تعلیم کس نے دیے؟ ارے میں نے تمہیں تو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا اور تم کیا کر بیٹھی ہو، تمہیں تعلیم کس نے دی ہے؟ اور لڑکا جواب نہیں دیتا ہے۔ جب بہت زیادہ ظلم کیا گیا تو لڑکا راہب کے بارے میں بتاتے ہیں، راہب کے بارے میں اسے بتایا کہ فلاں راہب نے مجھے یہ علم دیے، اس کو لایا جاتا ہے اور لانے کے بعد بادشاہ کہتا ہے اچھا وہ تم ہو کہ تم نے یہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیے۔ پھر راہب کو آری سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، پھر وہ اپنے درباری سے کہا کہ ایمان چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ ورنہ تمہارا بھی حشر و نشر یہی ہوگا۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تو اسے بھی قتل کر دیا گیا، اسے بھی 2 ٹکڑا کیا گیا۔ اب یہ بچہ تھا، اس کو مار دے تو لوگوں میں، سماج میں برا خبر ہوگا، یعنی لوگ اسے غلط نظروں سے دیکھے گا، اس لیے 10 آدمی کو تیار کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ اسے کسی پہاڑ کے چوٹی پر لے کر جانا اور لے جانے کے بعد اسے
کہو کہ یہ اللہ پر ایمان نہ لائے بلکہ ہم پر ایمان لائے، اگر یہ الٹ جائے تو اس کو وہاں سے پھینک دینا۔ 10 آدمی تیار ہو کر لے کر چلتے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو لڑکا ایک بات کہتے ہیں، اللہ تو میرے طرف سے ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا۔ جب چوٹی پر پہنچے تو پہاڑ پر زلزلہ شروع ہوتا ہے اور زلزلے سے سارے لوگ درم و برم و بھسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑکا بچ کر پھر بادشاہ کے پاس آتے ہیں۔ بادشاہ دیکھ کر حیران و پریشان پوچھتا ہے میرا آدمی کہاں ہے؟ لڑکا جواب دیتا ہے کہ میرے رب نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو مار دیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو پھر اس نے اور 10 آدمی کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ جاؤ اس کو کسی یعنی کشتی پہ سوار کرنا، اور بیچ سمندر میں لے جانے کے بعد اگر یہ اللہ پر ایمان یعنی اسلام کو نہ چھوڑے، ایمان کو نہ چھوڑے تو وہاں سے بیچ سمندر میں پھینک دینا۔ وہ 10 آدمی تیار ہو کر اس کو سمندر کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ کشتی پر سوار کی گئی، سارے لوگ کشتی جب بیچ دریا میں بیچ سمندر میں پہنچی تو آدمی کہتے چھوڑ دو رب کو، چھوڑ دو مالک کو۔ وہ کہتا نہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ وہ لڑکا پھر اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے طرف سے ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا۔ پھر وہ کشتی الٹ جاتی ہے، سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، سارے لوگ مر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بچہ بچ کر اس بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ اور حیران و پریشان کہ میں نے کیا کر دیا۔ بادشاہ کہتا ہے سنو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو، ایک شرط پر تم مجھے مار سکتے ہو، ایک شرط پر تم مجھے ختم کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ ایک میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو، سارے لوگوں کے اکٹھے کرو، اور اکٹھے کرنے کے بعد مجھے پیچھے سے باندھ دو اور اللہ کے نام سے مجھے مار دو، میں ختم ہو جاؤں گا۔ بادشاہ یہ کام اپناتے ہیں، سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب اسے پیچھے سے باندھا گیا اور تیر سے جب اسے مارا گیا تو لڑکا تو مر گیا، لیکن بیک وقت سارے لوگ یہ کہہ پڑتے ہیں، سارے لوگ یہ بول پڑتے ہیں کہ لڑکے کے رب پر ہم سارے لوگ ایمان لائے، لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اور پریشان بادشاہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر بادشاہ نے یہ کام اپنایا، بادشاہ نے ایک خندق کھدوانے کی حکم دی گئی کہ خندق کھودی جائے، اور خندق کھودنے کے بعد اس میں آگ تیار کی گئی، اور اس آگ میں ایمان والوں کو ڈالا گیا، اس آگ میں ایمان والوں کو مارا گیا، اس آگ میں ایمان والوں کو ایک ایک کر کے جلایا گیا، اس آگ میں ایمان والوں کو ختم کر دیا گیا۔ اسی لیے جب اس ایمان والوں کو جلایا تو وہ کافر لوگ جلا رہے ہیں اور بیٹھ بیٹھ کر دیکھ بھی رہا ہے، وہ مشرک لوگ بیٹھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اس منظر کو بیٹھ بیٹھ کر دیکھنے والا کون ہے؟ وہ مشرک لوگ ہیں، وہ کافر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعہ کو قرآن میں ایک جھلک بیان کی ہے کہ ایمان والوں کو مارا گیا، ایمان والوں کو ختم کر دیا گیا، ایمان والوں کو مٹایا گیا، ایمان والوں کی اس دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، ایمان کا راستہ اسی لیے جنت کا راستہ ہے۔ ایمان زندگی میں شامل کرو، ایمان کو اپناؤ، اس لیے ایمان جنت تک پہنچاتا ہے۔ جنت جانا چاہتے ہو، ایمان کو اپناؤ، ایمان کے راستے کو اپنا لو، کبھی تم برباد و تباہ نہیں ہو سکتے ہو۔ دنیا میں مال کماتی ہو، دنیا میں پیسہ ہے تمہارے پاس، پیسہ زمین و جائیداد سب کچھ ہے نا، یہ کچھ نہیں رہنے والا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ارے دنیا میں تو کافر لوگ بھی عیش و آرام کی زندگی کاٹ رہا ہے، لیکن ایک ایمان والا ہی ہے جس پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن وہ برداشت کرتا ہے۔ مصیبتیں آئی تب بھی ان کی زبان سے کوئی بات نہیں، تکلیفیں آئی، بیماریاں آئی تب بھی ان کی زبان سے کوئی بات نہیں۔ ارے فرعون ایک بادشاہ ہے جو پوری دنیا میں حکومت کیے، فرعون نے حکومت کی، ان کی بیوی جو آسیہ ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کا 28واں پارہ کھولیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس آسیہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے گھر میں ان کی بیوی آسیہ رہا کرتی تھی۔ یہ آسیہ تھی جو گھر میں رہا کرتی تھی، لیکن وقت ایسا آیا جو ایمان کی دولت سے وہ
سرفراز ہو گئی۔ جب ایمان کی دولت کو اس نے قبول کیے تو فرعون نے اس پر بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم ڈھایا۔ فرعون نے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ فرعون نے آسیہ کے ہاتھوں میں کیلے ٹھکوائے، مارے گئے، لیکن آسیہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کے راستے کو اپنایا رہا، ایمان کے راستے پر آسیہ چلتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ مجھے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، مجھے اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، جنت میں محل چاہیے، یہ فرعون کا محل مجھے ضروری نہیں ہے، یہ فرعون کے گھر مجھے نہیں چاہیے، یہ فرعون کے مکان مجھے نہیں چاہیے، ارے فرعون کے ساتھ مجھے نہیں رہنا ہے۔ ارے یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے یا اپنے آپ کو مالک کہہ رہا ہے، ارے اللہ یا اللہ آپ میرا مالک ہے، یہ فرعون مالک نہیں ہے، میں فرعون کو مالک نہیں سمجھتا، یا اللہ میں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں میں مکان چاہتا ہوں، جنت میں میں رہنا چاہتا ہوں۔ فرعون جنت میں یعنی فرعون کی بیوی ایمان لاتی ہے، فرعون کی بیوی ایمان پر چلتی ہے، دیکھ رہے ہیں کیلے ٹھکوائیں، ایمان پر چلتی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، یہ ابوبکر صدیق ہے، جب ایمان لاتے ہیں تو ان کا مالک یہ غلام ہے، ان کا مالک اس پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، یہاں تک کہ گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے، اور دن بھر پورے دن اس کو کھانا نہیں دیتے تھے، اور یعنی چٹیلے زمین پر گرم ریت پر اسے لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان سے جو بات نکلی واللہ احد احد کا لفظ نکلتا رہا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، ظلم کیا، مارا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن ایمان سے رشتہ نہیں توڑا، کیونکہ ایمان کا رشتہ جنت کا راستہ، ایمان کا راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ جو ایمان ہے یہ جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے، اس لیے ایمان کو اپنائے رہے، ایمان سے رشتہ نہ توڑیں، ایمان پر چلتے رہے۔ کامیابی کا راستہ یہ کہ لوگ ایمان پر رہے، ایمان پر ڈٹے رہے، ایمان ہو، ظالم حکمراں آئے، کوئی بھی آ جائے اس کے سامنے لرزنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان کو اپناتے ہیں۔ ارے ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ دنیا میں مال و زمین و جائیداد کچھ نہیں ہے، آخرت کے دن یہ چیز کام نہیں آنے والی ہے سوائے ایمان۔ یہ جو زمین و جائیداد ہے، لوگ مکانات بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہی ہیں، یہ کچھ کام نہیں آنے والا، یہ کام نہیں آنے والی چیز ہے، بلکہ کوئی چیز کام آئے گی تو یہ ایمان کو اپنائیں، کیونکہ ایمان کا راستہ جنت کا راستہ، ایمان جنت تک پہنچاتا ہے لوگوں کو۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، ایمان سے رشتہ توڑ رہا ہے، ایمان نہیں ہے، آج لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان پر چلنا نہیں چاہتا، یہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو کامیاب رہوں گا، اگر میں ایمان پر رہوں تو ایمان مجھے جنت تک پہنچاتا ہے، یہ سوچ، یہ فکر آج لوگوں کے اندر